نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقال قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله واسع حليم. وقال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أطبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں. ابھی جو میں یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، یہ پارہ 18 میں ایک سورہ ہے، سورہ بود. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے لیے، معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو بے حیائی ہے، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں کئی ضابطے بیان کیے ہیں. یہ حقیقت میں اگر ان ضابطوں پر عمل کر لیا جائے اور اللہ کے ان حکموں کو ہم اپنے اندر دائیں کر لیں، اپنے اندر لے آئیں، تو معاشرے میں کبھی بھی جھگڑا، فساد، بے حیائی، بدامنی کبھی بھی نہیں ہو. آج میں جو بیان کروں گا ہو سکتا ہے کہ آپ تو اس کو وہ عجیب لگے، لیکن ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جو برائی ہے، جو بے حیائی ہے، اس کو بیان کرے، اصلاح کرنے کی کوشش کرے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اسلام میں ضابطہ مانتا ہے کہ کسی بھی برائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی برائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ اس برائی کو بدلا جا سکتا ہے، اس برائی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی شرابی ہے، وہ کئی سالوں سے شراب پی رہا ہے، تو آپ اگر اچانک اس سے کہیں گے کہ تم شراب چھوڑ دو اور زبردستی اسے شراب چھڑوانے کی آپ کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ شراب پیے رہے. اچانک شراب کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. ہاں، آپ اس کے شراب کو چھڑوا کر کے آپ اس کو کسی دوسری چیز کا چسکا لگوا دی، آپ کسی اچھی چیز کا اس کو چسکا لگوا دیں. ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس کو زنا کی عادت ہے، تو اسے یہ کہیں کہ تم زنا کی عادت چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن آپ اسی زنا کو، اسی خواہش کو آپ حرام حلال میں کنورٹ کر دیں، وہ اس کا نکاح کر دیں، تو پھر وہ اس برائی کو چھوڑ دے گا. تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی ان کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑے تو اپنی نگاہوں کو وہ نیچے کر لیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، وسعت والا ہے. اور اسی طرح سے آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ ان کی یہ نظر جب کسی غیر محرم مرد پر پڑے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو
غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، ہاں جو ظاہر ہو جائے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے برقع اور ایک ہے حجاب۔ برقع کہتے ہیں کہ جس میں عورت کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی صرف آنکھیں نظر آتی ہے اور پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور حجاب کہتے ہیں کہ جس میں عورت کا چہرہ تو نظر آتا ہے لیکن اس کے بال ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے، صرف چہرہ نظر آتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ برقع کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ آپشنل ہے، اگر کوئی عورت کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن حجاب کرنا یہ ضروری ہے۔ حجاب کرنا جس طرح سے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اسی طرح سے حجاب کرنا ضروری ہے کہ عورت کا کوئی بال، اس کا جسم کا کوئی حصہ کچھ بھی نظر نہ آئے، اور خاص طور پر غیر محرم کے سامنے بالکل ظاہر نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری بچی کی شادی ہو جائے گی اور وہ اپنے سسرال چلی جائے گی تب پردہ کرے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب عورت بالغ ہو جائے، جب لڑکی بالغ ہو جائے، اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے اس کا نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ 12 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ 9 سال پر بالغ ہو جاتی۔ اب 9 سال کے اوپر بھی ہو گئی تو ان کے لیے اب پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اچھی بات ہے، تعلیم بچوں کو دینی چاہیے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، بچوں کو دینا چاہیے، لیکن ہم اپنے بچوں کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کی پرورش نہیں کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گی، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہم اسکول بھیج رہے ہیں، وہاں ہماری بچی جا رہی ہے، ہمارا بچہ جا رہا ہے، وہاں کیا کر رہے ہیں، وہاں وہ پڑھائی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں۔ آج جس طرح کا ماحول ہے یہ اسکول میں، کالجز میں کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتی ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ اس طرح کے ماحول میں رہ کر کے کوئی انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 99% لڑکے اور 99% لڑکیاں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں، اور 99% لڑکے ایسے ہیں جو لڑکیوں سے بات کرتے، اور اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ کسی لڑکی سے بات کرنا، کسی لڑکی سے کیا محبت کی بات کرنا، اس کو برائی نہیں سمجھتے، یہ برائی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کلچر بنا لیا ان لوگوں۔ اسکول تو یہی سمجھائیں گے یہ غلط ہے، اس کو کلچر بنا دیا ہے کہ یہ کلچر کا حصہ ہے، لیکن اس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اور یہ برائی ہے کیوں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا ہے، اور مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبات رکھے ہیں کہ وہ عورت کو دیکھے گا تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اس کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے کہ وہ مرد کو دیکھے گی تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی، اس کو دیکھے گی، اس کو پسند کرنے لگے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا کہ مرد کے لیے یہ جائز ہی نہیں کسی عورت کو دیکھے، اور کسی عورت کے لیے جائز ہی نہیں کسی مرد کو دیکھے۔ اگر اچانک نگاہ پڑ گئی تب تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر کے دیکھنا یہ حرام ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر یہ دیکھے گا تو پھر آگے بھی یہ برائی کرے گا۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ اس کھائی کے کنارے جاؤ ہی مت جہاں اندیشہ ہے گرنے کا، تو کھائی سے پہلے اٹھ جاؤ۔ اور آج ہمارے بچیاں اور ہماری بچے اسکول جا رہے ہیں، ایک کلاس روم میں وہ پڑھ رہے ہیں، اب بتائیں ان کے لیے بچنا کتنا مشکل ہے، ان کے لیے اپنے کو گناہوں سے بچانا کتنا مشکل۔ یہی وجہ ہے کہ آج 99% لوگ بگڑ چکے ہیں، راتوں وہ موبائل پر چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، محبت کی باتیں ہوتی ہیں، پھر جب
ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, ان کا نکاح نہیں ہوتا, ان کی شادی نہیں ہوتی ہے, تو اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں, نہ پڑھائی پر فوکس کر پاتے ہیں, نہ دین یا کمرسوں کی آخرت بھی برباد ہو. اس لیے معاشرے کو پاکیزہ بنانا اور معاشرے میں نکاح کو عام کرنا اور زنا کو مشکل بنانے کے ضروری ہے. آج ہم نے زنا کو آسان بنا دیا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے, کہ جب بھی ہم نکاح کو مشکل بنائیں گے تو زنا یہ عام ہو جائے گا. کیوں؟ آج بہت سارے ایسے بچے ہیں, اور اللہ معاف فرمائے, کہ ایک لڑکا کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے, ایک لڑکا کئی لڑکیوں سے بات کر رہا ہے, اور ایک لڑکی کئی لڑکوں سے بات کرتا ہے. ایک تو یہ ہے یہ برائی کرنا, لیکن برائی میں بھی لیول ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی سچی محبت کر رہا ہے, ایک لڑکی سے بات کر رہا ہے, تو یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے, لیکن کم درجے کا گناہ ہے. اور اس میں بہت سارے ایسے لڑکے ہیں کہ کئی لڑکیوں کو ان سے بات کرتے ہیں, اور بچیاں بھی ایسی ہیں کہ کئی لڑکوں سے بات کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح سے بھوک ہے, انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو دوسری جنگت چاہیے. ان کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو کوئی لڑکی چاہیے, لڑکی کو لڑکا چاہیے. تو اگر وہ خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو حرام کی طرف جائیں گے. آپ کسی کو کھانا نہ دیں, ایک دن نہ دیں گے وہ کھانا نہیں کھائے گا, دوسرے دن صبر کرے گا, تیسرے دن صبر کرے گا, لیکن وہ کتنے دن صبر کرے گا؟ وہ گٹر سے پھر نکال کر کے کھانا کھانا شروع کر دے گا, صبر نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جب لڑکا بالغ ہو جا رہا ہے, لڑکی بالغ ہو جا رہی ہے 9 سال پر, 12 سال پر, تو اگر ہم ان کا نکاح نہیں کریں گے تو پھر وہ 1 سال صبر کریں گے, 2 سال صبر کریں گے, 3 سال صبر کریں گے, 4 سال صبر کریں گے. کب تک صبر کریں گے؟ نہیں صبر کر سکتے ہیں تو پھر موبائلوں کی طرف جاتے ہیں. اور آج موبائل سے اپنی زندگی میں برباد کر رہے ہیں, اپنے آپس بھی برباد کر رہے ہیں. دلی کے پاس ایک علاقہ ہے, میوات کہتے ہیں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس علاقے میں دوسری برائیاں تو ہے ہی, لیکن ایک بہت بڑی اچھائی ہونا. اس علاقے میں یہ ماحول ہے کہ جب بھی لڑکا 12 سال کا ہوتا ہے یا 15 سال کا ہوتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, یا لڑکی 9 سال کی 10 سال کی ہوتی ہے, تو فوراً سے کوئی لڑکا تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے. اب نکاح کر دیے, لڑکی بھی پڑھ رہی ہے, لڑکا بھی پڑھ رہا ہے, لیکن وہ دونوں کو آپس میں رشتہ مل گیا. اب بھی وہ فون پہ بات کر رہے ہیں, وہاں بھی فون پہ بات کر رہے ہیں, لڑکی اور لڑکیاں بات کر رہے ہیں, لیکن اب وہ حلال طریقے سے بات کر رہے ہیں, وہ پڑھائی کر رہے ہیں, اپنے پڑھائی پہ فوکس کر رہے ہیں. تو لڑکی کا نکاح کب دیتے ہیں؟ پھر جب لڑکا جب کمانے لگتا ہے, اپنی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے, پھر لڑکی کو رخصت کر دیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے, کیونکہ اگر دودھ والا, مثال دیتے ہیں, بہت سارے لوگ کی مثال دیتے ہیں کہ اگر دودھ والا آپ کے گھر لا کر کے دودھ دے رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت؟ جب لڑکے یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں آرام طریقے سے ہماری خواہش پوری ہو جا رہی ہے, ہمیں منہ مارنے کی جگہ نہیں جا رہی ہے, تو ہم نکاح کیوں کرے؟ کیونکہ اس میں ذمہ داری ہے, اس میں بیوی کے نخرے اٹھانے پڑیں گے, اس میں خرچہ کرنا پڑے گا, اور اس میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا پڑے گا. اور وہاں کیا ہے کہ ہم آج کس سے ہماری سیٹنگ ہے تو کل کسی اور سے سیٹنگ ہو جائے, اس میں ذمہ داری نہیں ہے. آج بہت سارے ایسے لگتے ہیں کیونکہ حرام میں مبتلا ہو کر کے ان کی عادت تک چکی ہے, اب وہ حلال کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے, نکاح میں انٹرسٹڈ ہی ہے یا وہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے. اب بہت سارے لوگوں سے ایسا سنیں گے, اچھا پیسہ کما رہے ہیں, اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں, لیکن نکاح کرنا نہیں کا. وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہے, اس میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا پڑے گا, اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. وہ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے زنا کو آسان بنا دیا اور نکاح کو مشکل بنا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں نکاح انتہائی آسان تھا اور زنا انتہائی مشکل. اس زمانے میں زنا نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں نکاح ہوتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, بلینئر صحابی ہیں, کروڑپتی تھے اس زمانے کے, اور وہ اپنا نکاح کر کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اور ان کے کپڑے میں ہلدی لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الرحمن تمہارے کپڑے میں یہ ہلدی کیسی لگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی محبت پیدا فرما. بہت خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنا سمپل ہوتا تھا کہ نبی پیغمبر موجود ہیں, ان کو بھی بتانا گوانا نہیں تھا. آج ہم اگر اس طرح سے سنت کے مطابق
اور हल्का फुल्का निकाह कर लें तो लोग क्या कहेंगे। तो हमें लोगों के हिसाब से, लोगों के एतबार से हमें ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। कहते हैं कि सबसे बड़ा बोझ क्या कहेंगे लोग, कि अगर हम सिंपल निकाह कर लिए, हम अपनी बेटी का सिंपल निकाह कर दिए तो लोग क्या कहेंगे, ये खर्चा नहीं किया, बारात नहीं ले गया। निकाह किसे कहते हैं? इस्लाम ने इतना आसान बनाया कि निकाह करने के लिए मौलवी साहब की भी ज़रूरत नहीं। निकाह करने के लिए मौलवी साहब की भी ज़रूरत नहीं है। निकाह इसका नाम है कि लड़की सामने बैठी है, लड़का सामने बैठा है, और अगर लड़की नहीं है तो उसका वली सामने बैठा है। लड़का ये कहे मैंने तुमसे निकाह किया, लड़के ने कहा मैंने कबूल नहीं किया, बस निकाह हो गया। इससे सारा कुछ भी नहीं है। वलीमा करना भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आज तो हमने निकाह में मंगनी है तो फिर देखना है, और फिर शादी लग भी जाती है फिर भी निकाह नहीं करते। इंतज़ाम करना है, ये करना है, वो करना है, और उसमें बहुत सारी शादियाँ भी पोड़ते हैं। लड़के और लड़की बात कर रहे हैं, अब दिली मोहब्बत हो गई, बाद में तो शादी कूट दी। बहुत ऐसे केस हैं। और ऐसा होता है कि जब लड़के और लड़की आपस में बात करते हैं तो फिर जब मोहब्बत हो जाती है, उनकी मोहब्बत हो जाती है, सिर्फ निकाह नहीं होता है, तो फिर बहुत उल्टे सीधे वो काम करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं मैं कभी निकाह ही नहीं तोड़ूंगा, अब कभी मैं जिंदगी में शादी नहीं उठूंगा, यहाँ तक कह गए थे। तो ये इसलिए हुआ है कि हमने ज़िना को आसान बना दिया और निकाह को मुश्किल बना दिया। जब हम निकाह को आसान बनाएंगे तभी ज़िना का मुश्किल होगा। तो अगर हम कहते मिसाल देते हैं कि अगर घर में भैंस बधी है और दूध दे रही है तो फिर वो बाहर नहीं जाएगा, वो गौशाले से दूध लेने नहीं जाएगा। तो अगर हम इस माशरे को आनते रहे कि लड़का जैसे ही बालिग हो, लड़की जैसे ही बालिग हो, उनको रिश्ते में बांध, फिर लड़का भी जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई करेगा कि मुझे अपने बीवी को अपने घर लेके आना है। बुक्सती अब ना करे, लेकिन उसको रिश्ते ही बांध दे, क्योंकि जब इंसान को एक हलाल तरीका मिल जाएगा तो फिर वो किसी गंदे चीज़ की तरफ नहीं जाए। हर इंसान फितरतों वो गुनाह से नफरत करता है। हर इंसान बाय डिफॉल्ट जो होता है वो गुनाह से नफरत करता है, वो गुनाह की तरफ जाना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूर होकर के जाता है। और जब एक मरतबा लत लग जाती है तो जब वो वापस आना नहीं चाहता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े सहाबी थे, बादशाह थे, आधी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की है, और अपने बेटे का निकाह किस तरह देगा? फिर रात में पहरा दे रहे हैं, और क्या सोचते हैं कि घर में एक माँ और बेटी है। माँ अपने बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दो ताकि दूध लाला हो जाए। तो बेटी क्या कहती है कि माँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बादशाह हुकूमत है, हाकिम है, उन्होंने मना किया है कि दूध में कोई भी पानी नहीं मिलाए। तो बेटी कहती है कि इस वक्त उमर कहाँ, वक्त तो नहीं है, पानी मिला दो। तो बेटी कहती है कि माँ, उमर तो नहीं है लेकिन उमर का खुदा तो है, अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी सड़क से गुजर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुफ्तगू सुन लेते हैं और उस घर पे निशान लगा देते। सुबह होते ही फौरन अपने बेटे को लेके जाते हैं और उस घर में जाकर के कहते हैं कि तुम्हारी बेटी से मुझे अपने बेटे का निकाह करवाते, और वहीं खड़े निकाह पढ़वा दे। तो जब तक हम निकाह को आसान नहीं करेंगे और ज़िना तो मुश्किल नहीं करेंगे, मुआशरा ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही। आज हम अपने आज क्यों बेटियों का निकाह है 25 साल पे 21 साल पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसे लड़का ढूंढ रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला, हम दीनदारी नहीं देखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला, उसको नौकरी हो, अच्छी खासी हो, तब जाकर के हम उससे निकाह करेंगे। तब तो यही होगा कि 25 साल से पहले कोई नहीं मिली। दीनदार देख करके और जिम्मेदार देख करके और अच्छे अखलाक वाले देख करके आप अपने बेटे का निकाह से करना। वो दीनदार होगा, जिम्मेदार होगा, मेहनती होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी लग जाएगी, कहीं ना कहीं से वो पैसा कमाएगा, फिर आपने अपनी बेटी को उत्सुक कर। लेकिन हलाल रिश्ता तो मिल जाएगा उसको बात करने के लिए, अपनी दिल की बात शेयर करने के लिए। फिर वो मोहब्बत जो पैदा होती है, उस दरमियान में जो मोहब्बत पैदा होगी, फिर आगे जाके निकाह चलेगा। आज 25 साल पे 30 साल पे निकाह कर रहा है, उससे पहले लड़का भी ना जाने कितने मुँह मार चुका है, लड़की भी ना जाने कितने मुँह मार चुकी। फिर निकाह के बाद उसमें वो एकदम इक्तदा ही नहीं कर सकते हैं, फिर वो मोहब्बत ही नहीं पैदा हो सकती है। एक बुजुर्ग ने एक वाकया सुनाया कि दिल्ली में एक तालिब इल्म रहता था, मदरसे में पढ़ता था, और दिल्ली की किसी मस्जिद में इमामत भी करता। वो जिस बस्ती में रहता था, वह एक वक्त एक जवान लड़की अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं जा रही थी,
تو اس بستی میں فساد ہو گیا. وہ لڑکی مسجد میں اس نے پناہ لی. اب جب وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھا تو حیران ہوا اور کہا کہ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور مجھ پر الزام لگائیں. وہ لڑکی بہت اصرار کرنے لگی کہ نہیں میں اس وقت نہیں جا سکتی ہوں اور رات ہو گیا ہے اور میرے جان کا خطرہ ہے. خیر وقت جب اس نے بہت اصرار کیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مسیح ہے اصرار درست کی تم جا کر کونے میں بیٹھ جاؤ. وہ لڑکا پوری رات مسجد میں پڑھتا رہا اور مطالعہ کرتا رہا. رات میں موم بتی جلا کر کے پڑھ رہا تھا. رات میں تھوڑی دیر پر اپنے انگلی کو موم بتی پٹکتا تھا. اس طرح سے پوری رات اس نے گزار دی. جب صبح ہوئی اور اجالا ہو گیا تو فوراً اس لڑکے نے کہا کہ اب تم چلی جاؤ ورنہ لوگ آئیں گے اور بدگمان ہوں گے. وہ لڑکی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں لیکن مجھے ایک بات بتلا دیں کہ آپ رات بھر میں دیکھتی رہی کہ آپ موم بتی کے اوپر اپنے انگلی رکھتے کیا معاجرہ ہے, آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا مطلب, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں اس طرح نہیں بتانا چاہتا ہوں, آپ چلی جائیں پلیز چلی جائیں. تو اس لڑکی نے ضد کر لیا کہ نہیں جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے تب تک میں نہیں جاؤں. جب اس نے بہت ضد کیا تو اس لڑکے نے بتایا کہ دیکھو تم بھی جوان ہو, خوبصورت ہو, میں بھی جوان ہوں. رات میں جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو بار بار دن میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا اس لڑکی کے ساتھ بدکاری. تو میں اپنے انگلیوں کو موم بتی پر بٹتا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا تھا, جب میری انگلی جلتی تھی تو میں اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا تھا کہ دیکھ یہ جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے. جب تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو آخرت پہ آگ کو کیسے برداشت کرے. وہ لڑکی سن کر کے چلی گئی. اس کے رشتہ نہیں کہیں طے ہو گیا تھا, مالدار بڑھانے کی تھی, اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا. تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ نہیں مجھے فلاں مسجد کے لڑکی سے مجھے شادی کرنی ہے. کیونکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا, خدا کی قسم وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وہ بھی اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہیں کرے گا, اپنے بیوی سے سچی محبت کرے گا. اس لڑکے نے بہت ضد کر کے اسی لڑکے سے نکاح کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کی وجہ سے اس لڑکے کو مالدار بنا لیا کیونکہ مالدار رہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے. کیونکہ یہ تمہاری نظروں کو نیچی کر دے گی نکاح, اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی. تو پاکیزہ سے نہیں گزار ہوئے خدا کی قسم, گناہ میں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر تو لذت ہے لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور دنیا میں بھی بربادی. دنیا میں بھی انسان گناہ کے ساتھ سکون کی زندگی نہیں گزار کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ چاہیے کہ اپنی نفس کو کنٹرول کرے, وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور کثرت سے روزہ رکھے, کیونکہ روزہ رکھنا انسان کے نفس کو مارتا ہے. تو اس لیے معاشرے کو پاکیزہ بنانا اور معاشرے کو اچھا بنانا یہ بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. آج ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم آدھے ادھورے اسلام کو فالو کرتے ہیں. ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں, زکوٰۃ بھی بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں, روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن جب تک ہم اسلام کو پورے طور پر فالو نہیں کریں گے, اسلام کو پورے طور پر نہیں مانیں گے, ہمارا نکاح اسلام کے مطابق ہو, ہمارا جنازہ اسلام کے مطابق ہو, ہماری شادی نکاح اسلام کے مطابق, ہر چیز جب تک ہم اسلام کے مطابق نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. آج یورپ کے لوگ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ گناہ کی ایکسٹریم پر, گناہ کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ گناہوں میں سکون نہیں ہے, سکون اسلام میں. اور ہمارے پاس اسلام کے ضابطے, اسلام کے قانون ہمیں معلوم ہیں لیکن ہم پھر بھی اس پر عمل کرتے ہیں, ہم دنیا میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو, معاشرے میں زنا کا ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان پائے گی, اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, کیونکہ معاشرہ ہم ہی نے بنایا. ہم نے نکاح کو مشکل بنایا اور زنا کو آسان بنا دیا. کبھی معاشرے میں زنا ہو رہا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الزانی والزانی کل واحد میت جلدہ, کہ زنا کرنے والی مرد, زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر یہ دونوں پکڑے جائیں تو ان کو اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو چوراہے پہ کھڑے کر کے ایک جماعت کے سامنے, مسلمانوں کے ایک جماعت کے سامنے ان کی رسوائی کر کے اور ان کو کوڑے لگاؤ, 80 کوڑے لگاؤ. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 80 کوڑے لگاؤ, اور کوڑا جو چمڑی کا ہوتا ہے ایک کوڑے پر ڈھل کے پڑ جاتا ہے.
اس زمانے میں لگتا تھا. اور اگر شادی شدہ اگر مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو زمین میں گاڑ کر کے ان کو پتھروں سے مار کر کے ہلاک کرو. اتنی سخت آئے گی دنیا میں. آخر اتنی اس اعتبار سے آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ سزا نہیں سناتے ہیں, لیکن اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اتنی سخت دعائیں سنائی. اس طرح سے سزا دو اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہے ہی. اس لیے اس کا سب سے اچھا حل ہے کہ ہم نکاح کو انتہائی آسان بنائیں اور جہیز اور لین دین یہ ساری چیزوں کو ختم کریں اور زنا کو مشکل بنائیں. جتنا زنا مشکل ہوگا اتنا نکاح آسان ہوگا, اور جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سننے سزا